ان کا نہ پوچھو، ان کا کیا حال تھا، دل گلاب تھا اور چہرہ چمکتا ہوا شہاب، کیونکہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، ان کی آرزو پر آئی، وہی کا انتظار تھا، وہی پھر آ گئی، وہی کا آنا اور پھر رک جانا۔ اس کے بعد کئی بار وہی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے، لیکن خدا کا کرنا، کچھ دنوں بعد پھر وہی رک گئی۔ دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کافروں کی طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، مخالفت کے لیے تنکے کا سہارا کافی تھا، وہی کا رک جانا تو خیر بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور بولے یہ تو خوب نبی ہیں، 2-4 دن آسمان سے بات چیت رہی، جبریل کا آنا جانا رہا اور پھر غائب، کلام پیام سب بند، تو بھائی محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا رب تم سے روٹ گیا، اسی لیے اتنے دنوں سے منہ نہیں لگایا۔ وہی کا رک جانا تو آپ پر یوں ہی بار ہوتا، اور پھر کافروں کا تانا تب نازک پر تیر کا کام کرتا۔ آپ سخت بے چین ہوئے، لیکن زیادہ دن نہ ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہی لے کر آ گئے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی، آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کریں، کس طرح کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ ختیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی ختیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بی بی ختیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ علی اور زید ایمان کی گود میں۔ علی آپ کے ہی زیر پرورش تھے، آپ کے ہی ساتھ رہتے تھے، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی ختیجہ کو بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے، ان کو پیارے نبی سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی، وہ آپ کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے، آپ جو کہتے بے تکلف مان لیتے۔ لیکن آج تو میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے ہیں؟ حضور نے جواب دیا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے،
مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں. لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں. یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں. علی نے پوچھا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. تم بھی اسی کی عبادت کرو، لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو. علی نے کہا، اچھا ذرا میں ابا جان سے پوچھ لوں. رات بھر علی کو نیند نہ آئی. وہ جاگتے رہے، آپ سے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ کرتے دیکھا تھا، سب پر غور کرتے رہے. صبح ہوئی تو بولے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے ابا جان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بتائیے اب میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدے کروں، اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں. آپ نے انہیں نماز سکھا دی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دی. اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی آپ کے ساتھ ہوتے. علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے. بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے. اس طرح سب سے پہلے بی بی ختیجہ اسلام لائیں، پھر علی اور زید اسلام لائے اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے. ان کا آپ کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا، اور نہ جانے کیا کیا پایا. یہی وجہ ہے ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی. آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی. یوں سمجھنا چاہیے وہ دونوں اسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے.